بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ درود شریف پڑھنا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تاریخ اور کن کن ادوار میں وہاں پر کیا کیا حادثات اور حوادثات گزرے، جیسا میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس یہ ٹکڑا فلسطین کا ہمیشہ سے متنازع رہا۔ اس خطے کی ابتدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے آپ فلسطین تشریف لے گئے تھے اور وہاں آپ نے پھر اس شہر کو آباد کیا تھا۔ تو ابتدا تو حضرت ابراہیم سے، پھر بعد میں پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا قصہ ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ تو حضرت سلیمان کے زمانے میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کرائی۔ ایک دور یہ بھی گزرا فلسطین کی سرزمین پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کے مطابق انہیں پیغمبری کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی، پروردگار مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت دے کہ آج تک ایسی کسی کو دی نہ ہو، دنیا میں ایسی حکومت بادشاہت کسی کو نہ ہو، مجھے ایسی حکومت چاہیے۔ اب اللہ کی شان، پیغمبری سے بڑا منصب کیا ہوگا؟ لیکن سلیمان علیہ السلام نے پیغمبری کے ساتھ ساتھ سلطنت اور بادشاہت کو طلب کیا، اللہ سے مانگا، اور بادشاہت بھی وہ جو کسی کو آج تک نہ ملی ہو، ایسی حکومت اور سلطنت کا سوال اللہ سے کیا۔ اس میں نصیحت کیا ہے کہ میرے بھائیوں، چھوٹی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ لو، اور بڑی سے بڑی سلطنت مانگنی ہے تو کس سے مانگو گے؟ اللہ سے مانگو گے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جب سلیمان جیسے پیغمبر حکومت اور اقتدار اور سلطنت اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ایسی بادشاہت دے جیسی کسی کو نہ دی ہو آج تک، تو ہمارے مانگنے میں بھی کوئی پابندی نہیں لگائی شریعت نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی درس دیا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔ بندہ سوچے یار اتنی معمولی سی چیز کیا اللہ سے مانگوں، 2-4-10 روپے کی ہے جا کے خرید لوں گا، لیکن نہیں، فرمایا کہ وہ بھی پہلے اللہ سے مانگو۔ اور اگر سارے جہانوں کی اور سارے بر اعظموں کی اگر تمہیں حکومت اور سلطنت چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات رہی۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نبوت جب آپ کو عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص الخاص فرشتہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ اترا ہی نہیں، خاص یہ پیغام لے کے آیا ہے، کوئی خاص پیغام ہے اللہ کی طرف سے، یہ فرشتہ لے کر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں۔ آ کر سلام عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں یہ بات پوچھی ہے کہ میرے حبیب یہ بتا دیجئے کہ صرف پیغمبری ہی پہ بس کریں گے یا ہم آپ کو سلطنت بھی عطا کریں؟ اب دیکھیں یہ فرق ہے
سلیمان نے تو مانگی، اور محمد مصطفیٰ کو اللہ خود پوچھ رہے ہیں میرے حبیب بتا دیجئے، پیغمبری تو ہم نے آپ کو دی، انبیاء کی امامت تو آپ کی جھولی میں ڈالی دی، اگر سلطنت کی بھی خواہش ہے، بادشاہت کی بھی خواہش ہے تو ہمیں عرض کر دیجئے، بتا دیجئے۔ تو جبرائیل کی طرف دیکھا آقا نے کہ کیا مشورہ ہے، تو جبرائیل نے اشارے سے منع کر دیا، اشارے سے منع کر دیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی بات کو سمجھ لیا اور اس فرشتے سے کہا کہ جا کر میرے رب سے کہنا، اللہ آپ نے جو مجھے مقام اور منصب عطا کر دیے وہی میرے لیے کافی ہیں، مجھے کسی بادشاہت اور سلطنت کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ اے اللہ میں تو ایسا نبی بن کے جینا چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھی مسکینوں کی طرح ہو، میری موت بھی مسکینوں کی طرح ہو، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو۔ تو آپ نے اس چیز کو پسند ہی نہیں فرمایا، فرشتہ تو پیغام لے کے آیا لیکن آپ نے عاجزی کو پسند فرمایا، سلطنت کو، حکومت کو، اقتدار کو آپ نے رد فرما دیا کہ بس روحانی جو منصب اللہ نے دے دیے، اپنا حبیب بنایا اور امام الانبیاء بنایا، اور آخرت میں جو مقام ہے شفیع المذنبین اور مقام محمود، بھلا یہ سارے مقاموں کے آگے دنیا کی بادشاہت کیا چیز رکھتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے مقام آقا کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار حکومت بھی دے پیغمبری کے ساتھ۔ اللہ نے حکومت دے دی، کیسی؟ چرند پرند، دریا، سمندر، ہوا، بادل، یہ جنات کے سارے قبیلے آپ کے فرما بردار، ایسی بادشاہت دے دی۔ اور ہر بادشاہ کی کوئی شاہی سواری ہوتی ہے، کوئی شاہی ان کا اپنا کوئی جاہو جلال ہوتا ہے، اللہ نے تخت سلیمانی عطا کر دیا۔ ایسی بادشاہت اور سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 92 برس کی عمر پائی اور 40 سال تک آپ نے بادشاہت کی۔ نبوت تو تھی آپ کے پاس، 40 برس تک آپ کی بادشاہت رہی دنیا میں، 40 برس تک تخت سلیمانی ہواؤں میں اڑتا رہا، اور لوگ ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم اڑتے جہازوں کو دیکھتے ہیں، جہاز آ رہے جا رہے، وہ تخت سلیمانی کو اڑتا ہوا دیکھا کرتے تھے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سارے جنات آپ کی مٹھی میں، اور جنات کو آپ نے ایسا کس کے رکھا، ایسی لگام ان کی سخت تھی کہ سارے جنات جو تھے وہ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے، آپ کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں تھے، بس جزبز ہوتے رہتے تھے کہ کسی طرح سلیمان کی طاقت کم ہو اور ہمیں ان سے نجات ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ آپ جہاں بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھک کے فاصلے پر ایک حصار تھا، اس حصار میں کسی جن کی ہمت نہیں ہوتی تھی آنے کی۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے کوئی جن بے دہانی میں اس حصار کے اندر آ گیا اور سلیمان نے اسے گھور کے دیکھ لیا تو وہ وہیں جل جایا کرتا تھا۔ تو جنات کی تو ہوا نکلتی تھی کہ سلیمان نے ہمیں گھور کے بھی دیکھ لیا تو ہمارا کام ہو جانا ہے، ہم دھواں بن کے اڑ جائیں گے۔ تو ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت اللہ نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بھاری وزنی کام، تعمیرات کے، کھدائی کے، مزدوری کے یہ کرایا کرتے تھے۔ وہ جو ہدہد پرندہ جب اڑتا تھا
تو اللہ نے اس کو یہ صفت دی ہے کہ وہ اڑے گا، اڑان بھرے گا اور زمین پہ دیکھے گا تو زمین کی گہرائی میں میٹھا پانی کہاں ہے وہ اس کو نظر آ جائے گا، اور وہ بتائے گا کہ جی یہاں پہ کنواں کھودیں، یہاں میٹھا پانی ہے۔ اب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پرندے میں صفات پیدا کر، تو جہاں کہیں حضرت سلیمان کو کوئی بستی آباد کرنی ہوتی تھی، کوئی شہر آباد کرنا ہوتا تھا، تو بھئی وہاں پانی کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہ حدود اڑان بھر کے بتاتا تھا کہ جی اس ٹکڑے میں پانی ہے میٹھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً جنات کو کام پہ لگا دیا کرتے ہیں، چلو بھئی کنواں بناؤ، چلو بھئی تالاب، چلو بھئی نہر بناؤ۔ تو جنات بڑا جذبوز ہوتے تھے، یار ہماری تو مصیبت آئی رہتی ہے، جب دیکھو ہم سے یہ محنت مزدوری کراتے رہتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام جب رات بھر اللہ کو یاد کرتے تھے، صبح فجر ہوتی تھی تو آپ کے مصلے کے پاس ایک نیا پودا اگا ہوتا تھا، تو آپ اس سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے اور تیرا فائدہ کیا ہے، تو وہ پودا اپنی تعارف بتاتا تھا سلیمان کو کہ میں اس چیز کا پودا ہوں، یہ میرا نام ہے اور میں اس بیماری میں کام آتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کتاب تھی، آپ وہ سارا ڈیٹا اس میں لکھتے رہتے تھے۔ اس کتاب کے پیچھے یہ آج کے یہودی بھی آج تک اس کتاب کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس میں جنات اور جادو کی اقسام کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے علاج اور جڑی بوٹیاں اور پودوں کے تفصیل اور فضیلتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس میں۔ تو وہ ڈھونڈتے پھر رہے، ڈھونڈتے رہے، زندگی بھر خوار ہوتے رہے۔ تو وہ لکھا کرتے تھے حضرت سلیمان، ان کی کتاب میں وہ سارا ریکارڈ ہوتا تھا۔ تو ایک دن ایک پودا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پودا جو ہے ایک زمین سے برآمد ہوا۔ آپ نے پوچھا بھئی تو تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں خروبہ ہوں۔ تو خروبہ کے معنی خراب کرنا، برباد کرنا۔ تو کہا تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا جہاں میں اگتا ہوں اس گھر کو اجاڑ دیتا ہوں، ویران کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ یہ میری موت کا پیغام لایا ہے، یہ پودا میری موت کا پیغام دے رہا ہے کہ جہاں میں اگ جاتا ہوں وہاں موت اور تباہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے درخواست کی، پروردگار میں نے تو ابھی یہ بیت المقدس کو تعمیر کرنا ہے، تو مجھے مہلت دے دیں سال بھر کی، تاکہ میں جنات سے اس کو تعمیر کرا لوں۔ تو طے یہ ہوا کہ ایک شیشے کا کمرہ بنوایا حضرت سلیمان نے جنات سے، اونچی جگہ پہ، اور جنات کو جمع کر کے کہا بھئی تم تیزی سے اپنی تعمیرات کا کام شروع کر دو، جیسی تمہیں ہدایت دی ہے نقشے کے مطابق تعمیر کرو، اور میں اس شیشے کے کمرے میں کھڑا عبادت بھی کروں گا اور تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا، اور خبردار کسی نے کوئی حرکت کی تو پھر سمجھ لو میں سلیمان ہوں۔ تو سارے جنات اپنے کام پہ لگ گئے۔ حضرت سلیمان اپنی چھڑی پہ سہارا دے کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کو یاد کرنے لگے، اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی۔ اب جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ زندہ کھڑے، حالانکہ انہیں موت آ چکی، لکڑی کے سہارے پہ کھڑے۔ تو یوں سال بھر گزر گیا اور جنات اپنا کام کر کے بیت المقدس بنا کے فارغ ہو گئے۔ تو جس دن جنات فارغ ہوئے اس دن اس لکڑی میں دیمک لگی ہوگی سال بھر میں، تو وہ لکڑی گل کے گری تو دھڑام سے حضرت سلیمان کا جسم اثر نیچے گرا۔ جنات نے کہا ارے بھائی کیا ہو گیا، ذرا دیکھو تو صحیح بڑے صاحب کو۔ اب جو آ کے دیکھا تو یہ تو انتقال